अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। किस तरह से जो ये 2 दिन हैं ये किस तरह से हंगामा ख़ेज़ रहे हैं ये आप सबके सामने है। इन 2 दिन से पहले जो जो होता रहा वो उस पे हम अक्सर बात करते रहे हैं। मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं उसमें भी हम ये डिस्कस करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे ये 2 दिन के बारे में कि इसमें ये इतना जो सियासी हंगामा बरपा रहा और किस तरह से सनसनीखेज़ किस्म के माहौल था और हालात थे। लम्हा बलम्हा जो है वो कौम जो है वो जानने की कोशिश करती रही कि क्या हो रहा है। ये शुरू होता है जी 9 अप्रैल के 10 बजे के इजलास से ये हालात। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इस पे वोटिंग होनी चाहिए। तो उससे पहले के हालात आप जानते हैं कि इस तरह से हुकूमत की तरफ से ये रिजेक्ट कर दिया गया गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। उसके बावजूद पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं इस चीज़ पे खुश रहे कि हमारे लीडर ने सरप्राइज़ दी है। कौन सा सरप्राइज़ था ये मुझे नहीं समझ आई कि ये किसको सरप्राइज़ कहते हैं। उसके बाद बहरहाल दोबारा वोटिंग के लिए 10 बजे इजलास बुलाया गया और 10 बजे के बाद शाम तक जो है अपोजिशन यकीनन उनके अपने कुछ इसमें चीज़ें थी जो मतलब था या जो भी उनको जो भी वजह थी उन्होंने खामोशी और तहम्मुल के साथ हुकूमती बेंचेस की तरफ से जितनी भी लंबी बात होती रही, तकारीर होती रही, वो सुनते रहे। बड़ी ये एक मानीखेज़ बात है कि ये वही अपोजिशन थी जो गाली गलौज या जो शोर शराबा या पीटीआई दोनों तरफ से यही हालात थे। इतने अनएजुकेटेड तरीके से बिहेव करते थे। जब उनको अपना मतलब आया तो किस तरह खामोशी से सारा दिन बैठ के उन्होंने सुना है। तो इसका मतलब है कि ये तमीज़ और दायरे में रह सकते हैं अगर इन्हें कहा जाए इनकी लीडरशिप की तरफ से। तो उस वक्त कहा गया था, उस दिन कहा गया था तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से पूरा दिन जो है वो रोज़ों के साथ सुना और बर्दाश्त किया। उसके बाद शाम हो जाती है जी। शाम के बाद स्पीकर साहब जो हैं इजलास जो है इफ्तार के लिए मुलतवी करते हैं, दोबारा बुलाते हैं, दोबारा का जो वक्त देते हैं तो उसके बाद सन्नाटा ही सन्नाटा है। अपोजिशन इंतज़ार कर रही है, कौम इंतज़ार कर रही है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, जो आंखें हैं वो दरवाजे पे लगी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जी इजलास तो कहीं भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं है। लेकिन इस वक्त में ये जो कुछ चंद घंटे थे इसमें वज़ीर आज़म हाउस में हलचल रहती है। अब पूरी कौम की जब नज़रें उधर हैं, पूरी कौम जानना चाहती है हो क्या रहा है, तो बहुत सारी ख़बरें बाहर भी आ जाती हैं। कुछ चंद एक ख़बरों के ज़राए ने हमें बताया, स्पेशली बीबीसी ने रिपोर्ट किया जिसको बाद में आईएसपीआर ने मुकम्मल तौर पे जिसकी तरदीद भी कर दी। लेकिन उनकी रिपोर्ट के हिसाब से और बहुत सारी और जो ज़राए हैं उनके हिसाब से वज़ीर आज़म हाउस में गहमा गहमी रही। काबीना का इजलास बुलवाया गया, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जो हैं ज़ेरे गौर की गई। कुछ चंद एक सहाफ़ी जो हैं उनके साथ मुलाकात की गई और उसके बाद ये चीज़ जो एक बहुत बड़ा कदम था कि जनरल बाजवा साहब को डीनोटिफाई करने का सोचा गया। अब ये चीज़ में कितनी सदाकत है ये चीज़ तो हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं हम जो रिपोर्ट सामने आई। बहरहाल वो कहाँ नोटिफाई हुआ नहीं हुआ, उसके बाद ये रिपोर्ट की गई कि कोई 2 बहुत ही अहम शख्सियात जो हैं वज़ीर आज़म हाउस में आईं और उसके बाद जो उनकी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात थी वो कोई इतनी खुशगवार नहीं थी और वो मुलाकात जो है 40 से 45 मिनट तक जारी रही। उसके बाद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो वेट कर रहे थे ये हुक्म का, उनको हुक्म दे दिया गया और वो दोबारा 11:30 बजे असम्बली में वापस तशरीफ़ ले आए। उस वक्त तक असम्बलीज़ के इजलास और ये सारी गहमा गहमी में अदालतें खुल चुकी थी। चीफ़ ऑफ जस्टिस जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके थे अदालत में और वहाँ पर एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई जा चुकी थी कि इस हालात में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा हो, वज़ीर आज़म जो है किसी को भी डीनोटिफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी इदारे के सरबराह को। तो ये चीज़ें जो हैं वो इशारा देती हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा था पर्दे के पीछे। बहरहाल तशरीफ़ लाते हैं कैसर साहब और उसके बाद असद कैसर साहब और वो कहते हैं आकर जो बड़ी तकलीफ़ दह बात है, जो कोई थोड़ा बहुत अक्ल या शऊर रखता है उस इंसान के लिए, वो कहते हैं जी मेरी 30 साल की रफ़ाकत है, मैं उनके साथ बेवफ़ाई नहीं कर सकता। तो मुझे आप इतनी सी बात बताएं कि कोई अगर कोई इदारे का जो सरबराह है या कोई एक जज है वो बैठता है और एक कातिल सामने आता है और वो कहता है कि जी मुझे पता है कत्ल इसने किया है लेकिन मेरी इसके साथ 20-30 साल पुरानी रफ़ाकत है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे ताल्लुकात हैं इसके साथ, तो मैं इसको सज़ा नहीं दे सकता, तो मैं ये फ़ैसला नहीं दूँगा। तो उस वक्त आप क्या सोचेंगे? यकीनन आप ये सोचेंगे, आपका अक्ल ये कहेगा कि ये गलत है, ये इस वक्त जिस मनसब पे हैं इनको इनके हिसाब से जो है वो रिएक्ट करना चाहिए। अपने जज्बात, अपने ताल्लुकात जो हैं वो कुर्सी से पीछे छोड़ के आने चाहिए, अपने काम से पीछे छोड़ के आने चाहिए। तो यहाँ पे इनका ये हक़ नहीं बनता था। लेकिन उसके बावजूद हमारे पीटीआई के सपोर्टरान जो हैं या फिर हमारे लीडरान जो, उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने से पहले हालांकि सोचना चाहिए था कि आप किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं।
اس سے بہرحال یہ ان کی روایت ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جس طرح سے ووٹنگ نہیں ہونے دی، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا، اس کو ایک ہیروئک معنوں میں لیا تھا۔ یہ پرسنالٹی ورشپ جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت عام پائی جاتی ہے۔ اتنی یہ پرسنالٹی ورشپ یا یہ کلٹ کی شکل کیوں اختیار کر جاتی ہے، اس کی ریزن صرف ایک ہے، وہ ہماری جہالت ہے عوام کی۔ جب آپ عوام میں تعلیم عام نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، وہ سوال نہیں کر سکتے، تو وہ چاہے کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اندھا دھند سپورٹ کرتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، وہ اداروں کو کام نہیں کرنے دیتے، وہ پرسنالٹی کی ورشپ شروع کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ کئی پیمانے ہیں ہوتے ہیں ان کے، یہی پیمانہ جو تھا وہ اپوزیشن کے لیے جب تھا، نواز شریف کے لیے تھا، تو وہ کہتے تھے یہ کرپٹ ہے، یہ غلط ہے، وہ ہر چیز میں۔ لیکن جب آپ پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے لیے یہ سب ٹھیک ہے۔ ان کے جو غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ہوا، جو ان کے بنی گالہ کی زمین کے جو معاملات تھے، جو شوگر مافیا کے معاملات تھے، آپ ساری اس میں سے کلیئر چٹ دے دیتے ہیں اپنے لیڈر کو، جو ان کی بیگم کے یا پھر سابقہ خاتون اول جو ان کے دوست کے وہ سارے معاملات جو ہیں، یا جو پنجاب میں ہونے والی کرپشن ہے، یا پورے ملک میں جو بڑھنے والی کرپشن جو 117 پہ تھی اور 140 پہ چلی گئی ہے نواز شریف کے دور کا، اور اس دور کی میں کمپیریزن کر رہی ہوں، آپ اس میں سے کسی چیز کو بھی کاؤنٹ نہیں کرتے۔ یہ انتہا درجے کی پرسنالٹی ورشپ ہے کہ آپ کہتے ہیں سب کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن ہمارا لیڈر ٹھیک ہے، ملک میں سب کچھ تباہ ہو گیا لیکن ہمارے لیڈر کی نیت صاف تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی لیڈر ہمارے یا آپ کے لیڈر کی جو ہے وہ نیت صاف نہیں تھی، لیکن میری ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ آپ کے اندر سوال کرنے کی ہمت کیوں نہیں، آپ پرسنالٹی ورشپ کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہی پیمانہ اپوزیشن کے لیے، اپنے مخالف کے لیے اور ہے، اپنے لیے اور ہے۔ یہ اس طرح سے یہ جو سوچ ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ کلٹ ہے، یہ پرسنالٹی ورشپ ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ میں تعلیم کی بہت کمی ہوتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی بہت کمی ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں آپ نے کہا کہ جی وہ کرپٹ ہیں تو ہمارا لیڈر کی نیت صاف ہے، جو کہ کوئی توک نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا بیانیہ جو ہے اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ بڑا خوبصورت جمہوری رویہ ہے، جس پہ میں انتہائی خوش بھی ہوں کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب مختلف شہروں میں احتجاج دیکھ رہے ہیں کل سے، جو بڑی خوبصورت بات ہے، جمہوریت میں یہ ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی آپ اس طرح سے بالکل صحیح اور بالکل غلط کے پیمانے پہ آپ نہیں جج کر سکتے۔ اگر آپ ایک چیز کو سپورٹ کریں تو آپ ضرور دیکھتے ہیں کہ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے کہ اگلے طرف جو ہے وہ کیا بات ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اب ہر چیز کو تنقید برائے تنقید کے طور پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ میں یقیناً خوش ہوں اور اس بات پہ خوش ہوں کہ لوگ باہر نکلے ہیں، اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک جمہوری رویہ جو ہے اس کی شروعات ہو رہی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا بہت سوچئے کہ آپ وہی باتیں جب نون لیگ کے سپورٹرز کرتے تھے تو آپ ان کو غدار کہتے تھے، ملک کے دشمن کہتے تھے۔ اب آپ وہی باتیں کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے کر رہے ہیں، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ملک دشمن نہیں ہیں، آپ غدار نہیں ہیں، یا پھر آپ کا نظریہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ اتنی اندھا دھند سپورٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کی نیت صاف ہے لیکن ادھر والے جو ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں، وہ سارے غدار ہیں۔ تو یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ کون سا جمہوری رویہ ہے؟ آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں، ان کے حق میں بات کریں، لیکن دوسروں کو غداری کے فتوے کیوں دیتے ہیں آپ؟ جس طرح آپ کفر کے فتوے کے اوپر آپ لوگوں کے دماغ سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے یا کہ دوسروں کو کافر ثابت کرنا یا غدار۔ تو یہ جو ایک پوری آپ نے جنریشن جھوٹ پہ پالی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس ملک وطن کا، ہمارے پیارے وطن کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ جو بچے 10-20 سالوں سے جھوٹ سن رہے ہیں، پروپیگنڈا سن رہے ہیں، تو جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی مینٹل کنڈیشننگ کیا ہوگی؟ یہ کیا کریٹیکل سوچیں گے جب آپ نے ان کو کوئی آپشن ہی نہیں دی کہ آپ خود سوچیں یا سمجھیں؟ نہیں، آپ نے کہا نہیں، یہ بات کر دیں، ذرا سا آپ کے نظریات جس سے اختلاف ہوں آپ نے اس کو سیدھا فتویٰ دے دینا یا غداری کا، یا آپ نے اس کو دے دینا ہے فتویٰ کفر کا۔ تو پھر یہ رویے جو ہیں آپ خود جس طرح سے اختیار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ذرا سوچنا چاہیے۔ آپ اب اداروں کو انوالو کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح سے مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ جب دوسرے کرتے تھے وہ غدار ہوتے تھے، اب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سوچنی چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو آپ کون سا رویہ دے رہے ہیں۔ آپ یقیناً باہر آئیں، احتجاج کریں، اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو حکومت نے 3.5 سال حکومت میں رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، کرپشن کے لیے جو کیا، جو انہوں نے اداروں کے مضبوط کرنے کے لیے کیا، جو انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کیا، وہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے۔ اب آپ انتظار کریں، دوسروں کو موقع دیں، اور جمہوریت یہی ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ کہیں کہ صرف ہمارا لیڈر ہی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ دوسروں کو موقع دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہتر کارکردگی دکھائیں، پھر اس کارکردگی کی بنیاد پر آپ اگلا ووٹ کاسٹ کریں، آپ ووٹ کا انتظار کریں، ووٹ آپ کی طاقت ہے۔
اس طرح سے اداروں کو بدنام کرنا، دوسروں کے اوپر فتوے لگانا، الزام لگانا غداری کے، یہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو بدلیں، انتظار کریں کہ آپ نے کتنی پولیس ریفارمز ہیں، کرپشن کے خلاف جو بھی کام ہوئے، اداروں کو جس طرح سے مضبوط کیا گیا، یہ سارے کام جو آپ کی حکومت نے کیے ہیں نا، یہ عوام کو پتہ ہے، آپ کو بھی بہتر پتہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اور وقت دینا چاہیے، ابھی تو انہوں نے شروع ہی کیا تھا اپنے حکومت کرنا، یہ انہیں سمجھ ہی آ رہی تھی، ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی، تو آپ تھوڑا وقت دیں، ان کو بھی تھوڑا وقت دیں، خود کو بھی تھوڑا وقت دیں، دوسروں کو موقع دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہتر کام کرے، تو اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے۔ بس کریں نیگیٹیوٹی کی، دشمنی کی، دوسروں کو غدار یا نفرت کرنے کی، تھوڑا اپنے اندر برداشت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ ہار کا جو ہے وہ حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ تو ویسے بھی اسپورٹس مین شپ کے بارے میں آپ تو بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ بہت بڑے اسپورٹس مین رہے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہار پہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ تو اگر آپ سے آرام سے ہارے نہیں ہیں تو یہ ٹھیک ہے، آپ نے آخری بال تک لڑا، بہت اچھی بات ہے۔ اب ہار کو محسوس کریں اور اس کو فیس کریں ایک ڈگنیفائڈ رویے میں، گریسفل طریقے سے، گریس لیس ہو کر نہ کریں، کسی کو اس حد تک الزام پہ نہ چلے جائیں کہ آپ ملک کو ہی خراب یا تباہ کرنے کے در پہ ہو جائیں۔ انتظار کریں کہ عوام جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔